الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ میں اس مجلس میں رمضان شریف سے متعلق کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ہمارا رمضان غفلت میں نہ گزر جائے، اس لیے کہ رمضان شریف بہت ہی غنیمت زمانہ ہے، اس قدر غنیمت والا زمانہ ہے کہ پورے سال میں کوئی مہینہ اتنا غنیمت والا نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کسی اور مہینے میں یہ بات نہیں، ذرا ذرا سے بہانے پر اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ رمضان شریف تو اول سے آخر تک رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی نوازشوں کا اور لطف و مہربانی کا مہینہ ہے، دن بھی اور رات بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان شریف آنے سے پہلے حضرات صحابہ کرام کو ایک تفصیلی خطبہ دیا، بہت مفصل تقریر آپ نے فرمائی، وہ اس لیے کہ تاکہ یہ حضرات اور بعد میں آنے والی امت رمضان کو غفلتوں میں نہ گزارے اور اس سے جو فائدہ حاصل کر سکتی ہے کر لے، اس لیے کہ یہ موقع سال بھر میں ایک مرتبہ آتا ہے، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہیں ہوتا، اس لیے جو کچھ نقد حاصل ہو جائے اس پر فوراً عمل کر لینا چاہیے اور حاصل کر لینا چاہیے۔ یہ رمضان شریف جو عن قریب ہفتے بھر کے بعد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی عافیت و سلامتی اور خیر و برکت کے ساتھ یہ رمضان ہمارے اوپر ظاہر فرمائے۔ اس رمضان شریف کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھ کر آخرت کا سرمایہ جمع فرمائے، اس لیے کہ اصل سرمایہ آخرت ہے، دنیا کا سرمایہ تو جانے والا اور آنے والا ہے، آج ہے کل چلا جائے گا، آج نہیں ہے کل کو آ جائے گا۔ یہ سرمایہ جو دنیا کے اندر ہے یہ بالکل آنے جانے والا ہے، آخرت کا سرمایہ دائمی ہے، باقی رہنے والا ہے اور کام دینے والا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی اس لیے اسے میں چھوڑتا ہوں، اس وقت میں صرف رمضان شریف کے ہی سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ رمضان شریف اس قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں مبارک مہینہ ہے اور اس قدر رحمتوں اور نوازشوں کا مہینہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان شریف میں کیا کیا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو وہ تمنا کرے کہ کاش سال بھر تک رمضان رہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، خدا کرے ہماری سمجھ میں بھی آ جائے اور کام کرنے کی توفیق بھی ہو جائے کہ رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں پورے سال کا سرمایہ جمع کیا جا سکتا ہے، آنے والے سال کا سرمایہ رمضان میں جمع ہو سکتا ہے، اور یہ تجربے کی بات ہے اور بزرگوں نے فرمائی ہے کہ اگر کسی مومن کا رمضان جس طریقے سے گزرے گا آنے والا سال اسی طریقے سے گزرے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مومن کا رمضان اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں، ذکر و شغل میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، نوافل میں، نمازوں میں، تراویح میں گزرے گا تو آنے والا پورا سال اسی طریقے سے وہ گزرتا رہے گا، وہی عبادت کا ذوق و شوق رہے گا، وہی اللہ کے سامنے حاضری کا شوق رہے گا اور وہی اللہ کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلاتا رہے گا۔ اور اگر خدا نہ کرے رمضان شریف کسی نے گزار دیا غفلتوں میں، نہ نمازوں کا کوئی لحاظ، نہ روزے کا کوئی لحاظ، نہ اور ذکر و اذکار اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا کوئی لحاظ،
تو آنے والا سال بھی اسی طریقے سے غفلت میں گزرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سے محفوظ رکھیں اور ہمارے اہل و عیال کو بھی محفوظ رکھیں۔ گویا رمضان شریف پر بنیاد ہے آنے والے سال کی۔ جیسا رمضان گزاریں گے آنے والا سال بھی ویسے ہی گزرے گا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی توفیق عطا فرمائے گا۔ چنانچہ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا اور تجربہ کیا ہوگا کہ جو لوگ رمضان شریف میں غفلتوں میں مبتلا رہتے ہیں اور وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور نہ کوئی کام کاج کرتے ہیں دین سے متعلق اور آخرت سے متعلق، پورا سال ان کا اس سے بھی بدتر گزرتا ہے۔ اس لیے رمضان شریف جو آنے والا ہے، ذرا اپنے آپ کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے کہ اس میں اللہ تعالی ہمیں اپنی رضامندی اور خوشنودی عطا فرما دے۔ رمضان شریف آتے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو رمضان شریف کو حاصل کر لیتے ہیں اور وہ مہینہ ان کے اوپر آ جاتا ہے، اور ان سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس رمضان کے مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے سامنے بہت مختصر سے انداز میں دو ہی باتیں بیان کروں گا۔ پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ ہمیں رمضان شریف میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل و عیال کو رمضان شریف میں کیا کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کون کون سی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بس یہ دو چیزیں ہے تو یہ بہت مختصر، لیکن تفصیلات آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، اس کو آپ کچھ خوب سمجھ جائیں گے۔ دو لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ رمضان شریف میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہر قسم کے گناہ کبیرہ سے بچانا ضروری ہے۔ گناہ کبیرہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہر مومن اور ہر مومنہ جانتی ہے۔ اگر ہم اپنے طور پر کسی کبیرہ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں تو اس میں ہماری غلطی ہے۔ یہ کہہ کر ہم اللہ کے یہاں نہیں چھوٹ جائیں گے کہ جی ہم نے تو اسے گناہ نہیں سمجھا تھا، اس لیے ہم نے اس کو اختیار کیا۔ اللہ کے یہاں یہ کہنے سے اور یہ عذر پیش کرنے سے گردن نہیں چھوٹے گی۔ مشرکین بھی، کافر اور مشرک بھی یہی عذر پیش کریں گے اللہ کے کہ جی ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن ان کا یہ عذر سنا نہ جائے گا اور گردن پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اپنے طور پر کسی چیز کو گناہ نہ سمجھنا، حالانکہ وہ قرآن و حدیث کی روح سے گناہ کبیرہ ہے، یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے جو اس نے ہمارے ذہنوں پر کیا، حملہ ہے جو ہمارے ذہنوں پر کیا ہے، یہ شیطان کا حملہ ہے۔ تو یہ شیطان نے دھوکہ دیا۔ میں آپ سے صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب انصاف سے خود ہی دے لیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں ہوں، مجھے ڈاکٹری کا ایک لفظ نہیں آتا، اور میں اس میں اپنی رائے رکھوں کہ جی یوں ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے، اور اس بیماری کی یہ دوا ہونا چاہیے اور اس کی دوا یہ ہونا چاہیے، اور میری رائے میں تو یہ چیز مریض کے لیے مضر ہی نہیں، پرہیز کرنا اس کے لیے ضروری ہی نہیں۔ بتائیے کون عقل مند ہوگا جو میری اس بات کو مان لے گا؟ وہ تو چھوٹتے ہی یہ کہے گا کہ تو نے پڑھا تو کچھ ہے نہیں اور تو ایسی باتیں کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہی حال آپ سوچ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ قرآن و حدیث کا ہمیں الف بے بھی نہیں آتا، اور بعض تو وہ ہیں کہ ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا، جیسا کہ آپ حضرات خوب جانتے ہیں، لیکن دین کے سلسلے میں اور اللہ کے اسلام کے سلسلے میں رائے رکھتے ہیں۔
کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ چیز گناہ نہ ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات گناہ نہ ہونا چاہیے، کیسے کوئی مان لے گا؟ اور کیسے اللہ کے یہاں یہ بات سنی جائے گی؟ میں اگر ڈاکٹری کو نہ جاننے کے باوجود کسی کا علاج کر دوں اور وہ بیچارہ مر جائے میرے علاج سے، حکومت مجھے پھانسی پر چڑھا دے گی۔ میں لاکھ کہتا رہا ہوں کہ جی میری رائے یہ تھی، میری رائے یہ تھی، میری رائے یہ تھی، حکومت نہیں سنے گی، قانون اس کو نہیں سنے گا، وہ تو پھانسی پہ چڑھا دے گا۔ کیوں صاحب؟ وہ کیا اللہ کے دین کے معاملے میں اتنی بھی بات نہیں؟ اس لیے اپنے طور پر یہ سمجھ لینا کہ یہ چیز گناہ نہیں ہے، بالکل غلط ہے اور شیطان کا حملہ اور اس کا دھوکہ ہے۔ گناہ کبیرہ سے ہر مسلمان واقف ہے۔ گناہ کبیرہ ایک تو وہ ہے کہ جن کو ہر مسلمان بلکہ کافر اور مشرک بھی گناہ سمجھتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، اور جیسے بدکاری کرنا۔ آج کل کے جنگلی لوگ جو ہیں وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن ہر مہذب معاشرہ اس کو گناہ سمجھتا ہے۔ اور جیسے چوری کرنا، جیسے ڈاکہ مارنا، جیسے پرایا مال کھا جانا، یہ وہ گناہ کبیرہ ہیں کہ جس کو ہر مسلمان اور کافر گناہ سمجھتا ہے۔ یہ تو ہے ہی۔ دوسرے وہ ہیں کہ جن کو بعض لوگ گناہ سمجھتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہماری رائے یہ ہے کہ گناہ نہیں۔ ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے رمضان شریف میں اور روزے کی حالت میں، اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے روزے کا نور جاتا رہتا ہے۔ روزے میں نور ہے، یہ نور ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آتا، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر یہ نور نظر آئے گا۔ تو یہ نور جو ہے یہ جاتا رہتا ہے، اور صرف وہ منہ باندھنا رہ جاتا ہے، فاقہ کشی رہ جاتی ہے، روزے کا جو اصل مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے غیبت ہے جو آج کل عام ہے، اس سے بھی روزے کا نور اور اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی روزے دار غیبت کرے تو گویا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی اس کی روحانیت ختم ہو گئی۔ چوری ہے، ڈاکہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ ایسے گناہ ہیں کبیرہ ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں۔ دوسری قسم گناہ کبیرہ کی وہ ہے کہ جس کو شریعت نے تو کبیرہ گناہ قرار دیا، لیکن ہم اپنی ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ جیسے ٹی وی دیکھنا، ناراض تو ہوں گے آپ، لیکن میں تو اللہ کے دین کے کچھ مسائل بیان کر رہا ہوں، اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا روزہ ہر قسم کے کوڑے کرکٹ سے محفوظ ہو جائے، صاف و شفاف روزہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہونے والا۔ جیسے ٹی بی کی بیماری کے سامنے بیٹھ جانا، تصویریں دیکھنا، خصوصاً فحش قسم کی تصویریں دیکھنا، اور خصوصاً اجنبی عورتوں کی تصویریں دیکھنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں اللہ کی شریعت میں۔ جیسے گانا بجانا سننا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اللہ کی شریعت میں، جس کو آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس میں کیا ہوا، ہم تو اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ بھئی تمہارے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ سوچو کہ اللہ نے اس کو گناہ قرار دیا ہے یا نہیں۔ دلیلیں تو میں اس وقت بیان کر نہیں سکتا، میں تو آپ کے سامنے خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اور جیسے اپنی زبان سے فحش باتیں کہنا، گالی گلوچ کرنا، یہ بھی روزے کی حالت میں بدترین گناہ ہے۔ کسی پر الزام لگا دینا اور بہتان تراشی کرنا،
یہ بھی روزے کے نور کو اور اس کی روحانیت کو تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ یہ چند میں نے گناہ کبیرہ بتائے آپ کو، ان تمام گناہوں سے روزے کو محفوظ رکھا جائے۔ اور دیکھیے، جماعت سے نماز نہ پڑھنا باوجود ہے کہ قدرت ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا باوجود ہے کہ صحیح و تندرست ہیں، بدترین قسم کا گناہ کبیرہ ہے۔ رمضان شریف میں ہر نماز جماعت کے ساتھ بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ عام طور پر مسلمان بھائی کرتے ہیں کہ وہ ہر جماعت میں آتے ہیں اور ان کی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے، لیکن جو شخص باوجود ہے کہ وہ قادر ہے، اسے کوئی عذر نہیں اور جماعت سے نماز نہ پڑھے، گناہ کبیرہ اس نے کما لیا، روزے پر اس کا اثر پڑے گا۔ ان چیزوں سے روزے کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے، جس کو میں نے شروع میں تلاوت کیا، اس طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، یعنی رمضان کا روزہ، جیسے کہ ایک آیت کے بعد آ رہا ہے، رمضان کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا۔ علیکم فرمایا یعنی تمہارے اوپر، یعنی تمہاری ذات پر، تمہاری شخصیت پر روزہ فرض کیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پیٹوں پر روزہ فرض کیا گیا، یہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف تمہاری زبان پر روزہ فرض کیا گیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ تمہاری پوری شخصیت پر اور پوری ذات پر روزہ فرض کیا گیا، جس میں ظاہری اعضاء بھی ہے اور جس میں باطنی اور اندرونی اعضاء بھی۔ اب مطلب آیت کا یہ ہو جائے گا کہ تمہاری آنکھوں پر، تمہارے کانوں پر، تمہاری زبانوں پر، تمہارے سینوں پر، تمہارے دلوں پر، تمہارے پیٹ پر، تمہارے ہاتھوں پر اور تمہارے پاؤں پر ہم نے روزہ فرض کیا، یعنی گناہ سے بچنے کا حکم لگا دیا۔ اب ہم نے تمہیں بتا دیا کہ ان تمام اعضاء کو جو ظاہر میں تمہارے پر جسم میں موجود ہیں، روزے کی حالت میں انہیں گناہوں سے بچاؤ۔ اسی طریقے سے اندرونی اعضاء ہیں، جن کو باطنی اعضاء کہتے ہیں، ان کو بھی ہر گناہ سے محفوظ رکھو، اس لیے کہ دل سے بھی گناہ ہوتے ہیں اور دوسرے اعضاء باطنی سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہر کبیرہ گناہ سے اپنے پورے بدن کو، پوری ذات کو اور پوری شخصیت کو محفوظ رکھو رمضان میں۔ یہ تو حضرت ایک پہلو ہے رمضان شریف میں روزہ گزارنے کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم کون کون سے کام کریں رمضان شریف میں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے صرف وہ حدیث عرض کروں گا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رمضان شریف کے معمولات بتائیں، کچھ قرآن کریم نے بتائیں۔ قرآن کریم نے جو معمول بتایا ہے امت کو، وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ خود پڑھا ہوا ہے تو خود تلاوت کرے، ورنہ تلاوت سنے۔ اس کی طرف اشارہ ہے قرآن کریم کی اس آیت میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، جیسا کہ حدیث بخاری کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے رمضان شروع ہوتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور فرماتے تھے، اور پورا مہینہ اسی طریقے سے رہتے تھے۔ اور پورا مہینہ اسی طریقے سے رہتے تھے۔
جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو گیا اس کا دور فرمایا کرتے تھے، اور جب مکمل قرآن کریم نازل ہو گیا تو اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا۔ گویا آپ نے اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت میں رکھا، وہ تلاوت قرآن کریم جو آج ہم سے اور ہمارے گھروں سے بہت دور ہو گئی ہے۔ کتنے گھر ہیں مسلمانوں کے کہ جہاں تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے اور وہاں سے آواز آتی ہے، حالانکہ سب قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کریم نے بتایا کہ یہ معمول رکھا کرو قرآن کریم کی تلاوت کا، اس لیے کہ اس تلاوت کے اندر قرآن کریم کی تلاوت میں زبردست فائدہ اور زبردست اجر و ثواب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان شریف میں ہر نیکی کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک نیکی کوئی کرتا ہے تو عام طور پر 10 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان شریف میں وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب کسی شخص نے 1 حرف پڑھا قرآن کریم کا رمضان میں، 70 نیکیاں مل گئی۔ 10 حرف پڑھ لیے تو 700 نیکیاں مل گئی۔ 100 حرف پڑھ لیے تو 7000 نیکیاں مل گئی۔ بڑھتے چلے جائیے۔ قرآن کریم تو ایسی چیز ہے، یہ خزانہ ہے آخرت کا، یہ سرمایہ ہے آخرت کا۔ پڑھیے اور خوب سرمایہ جمع کرتے رہیے۔ ایک اور حدیث اس وقت یاد آ گئی، عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو اور ہمارے اہل و عیال کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھے یا سنے، جیسے تراویح میں ہوتا ہے، تو 1 حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی۔ 1 حرف پر الحمد پڑھا، 5 حرف ہے، اگر صرف الحمد پڑھا ہے نماز کے اندر کھڑے ہو کر 500 نیکیاں مل گئی۔ یہ ہے غیر رمضان میں۔ رمضان شریف میں بڑھ جائے گا وہ ثواب کہ 70 گنا ہو جائے گا۔ اب 1 حرف پر 700 نیکیاں ہوں گی، اور 5 حرف اگر پڑھے تو 5 7 35، 3500 نیکیاں ہوں گی، 3500 صرف الحمد پڑھنے پر رمضان شریف میں، یا الحمد سننے پر 3500 نیکیاں مل گئی۔ اور جو شخص قرآن کریم اخلاص کے ساتھ تلاوت کرے رمضان شریف میں، لاکھوں حروف ہیں اس کے اندر، بتائیے کس قدر اس کا سرمایہ جمع ہو گیا۔ یہ مر مٹنے کا زمانہ ہے رمضان شریف، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کا سرمایہ جمع کرنے کے لیے مر مٹنے کا زمانہ ہے۔ ایک ایک لمحے سے آدمی آخرت کا وہ سرمایہ جمع کر لے گا کہ جس کا یہاں پر وہم و گمان بھی نہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص نماز میں بیٹھ کر قرآن کریم پڑھے یا سنے، یعنی وہ معذور نہ ہو، معذور ہو تو اسے پورا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی غیر معذور آدمی، جیسے نفل پڑھ دیتے ہیں بیٹھ کر، نفل پڑھتے ہیں عام طور پر، اگر کوئی غیر معذور آدمی بیٹھ کر نماز میں قرآن کریم پڑھے یا سنے تو ہر حرف پر 50 نیکیاں۔ یہ رمضان کے علاوہ ہے، رمضان شریف میں وہی 70 کا حساب آ جائے۔ اور فرمایا کہ جو نماز کے علاوہ باہر تلاوت کرے قرآن کریم کی اور باوضو کرے، جیسا کہ عام طور پر مساجد میں بیٹھ جاتے ہیں مسلمان بھائی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، تو فرمایا 1 حرف پر 25 نیکیاں۔ رمضان میں اس کو بھی 70 سے وہ کر لیجیے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی بلا وضو تلاوت قرآن کریم کرے، جیسے حفاظ کی عادت ہوتی ہے کہ عام طور پر وہ بلا وضو تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی کراہت نہیں ہے، تو فرمایا کہ 1 حرف پر 10 نیکیاں۔ یہ رمضان کے علاوہ ہے۔
رمضان میں یہ 70 گنا ہو جائے گا۔ اتنا بڑا سرمایہ آخرت اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو، ہر مومنہ کو عطا فرمایا ہے۔ رمضان شریف کی قدر کرنے والے خوب جمع کرتے ہیں، خوب اپنے سرمایہ کا ذخیرہ کرتے ہیں جو ان کو وہاں جا کر مل جائے گا۔ اس لیے اس طرف توجہ دی جائے۔ قرآن کریم کے بارے میں نے عرض کیا، یہ تو قرآن کریم کی تلاوت کا معمول تو خود آیت قرآنی سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ دوسرے اور اعمال ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ رمضان شریف کے اندر 4 کام کیا کرو کثرت سے، 4 کام، اور وہ میں عرض کیے کروں گا ابھی، وہ 4 کام نہایت آسان، اس قدر آسان ہے کہ اس میں لکھنے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، ان پڑھ بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ فرمایا آپ نے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو رمضان میں۔ بتائیے لا الہ الا اللہ کس کو نہیں آتا؟ یہ تو اسلام کا کلمہ ہے۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہو، یعنی قرآن کریم سے جب فراغت ملے تو اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، بلکہ قرآن یہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہو۔ لا الہ الا اللہ معمولی کلمہ نہیں ہے حضرت، یہ بڑا عظیم کلمہ ہے۔ اس کی عظمت آپ اسی سے سمجھ لیں کہ 80 سالہ کافر اگر ایک مرتبہ دل سے پڑھ لے گا، تمام گناہ اور تمام کفر و شرک اس کے ختم ہو گئے اور وہ پکا مسلمان، ایک مرتبہ۔ یہ ایسا کلمہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ مجھے کوئی خاص قسم کا ذکر بتا دیجیے، یعنی جو میں کروں تیرا نام لیتا رہوں اس کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ انہوں نے 2 بار عرض کیا کہ اللہ یہ تو کلمہ ہر شخص پڑھتا ہے، میں تو کوئی خاص ذکر چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ اگر زمین و آسمان ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلے میں یہ رکھ دیا جائے تو یہ جھک جائے گا۔ یعنی یہ اتنا عظیم کلمہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جو اخلاص سے اسے پڑھ لے گا وہ اتنا وزنی ہو جائے گا کہ زمین و آسمان اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ یہ سب کو یاد ہے۔ مسئلے کے طور پر اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ صرف جب ذکر کیا جائے تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، محمد رسول اللہ اس کے ساتھ نہیں، اور جب کلمہ پڑھا جائے یا کسی کو مسلمان کیا جائے تو دونوں جزو ہوں گے۔ اس لیے اب ہم اگر رمضان شریف میں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں تو اور آسان ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جائیے۔ تو ایک تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، دوسرے فرمایا کہ کثرت سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہو اللہ تعالی سے۔ ہم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے۔ رمضان شریف مغفرتوں کا مہینہ ہے، رمضان شریف رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے مغفرت طلب کرنے کی، اس لیے کثرت سے مغفرت طلب کرتے رہو، یعنی اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ رمضان پورا کا پورا مغفرتوں کا مہینہ، مگر اسی کے ساتھ ساتھ خاص اوقات مغفرت کے اور ہیں۔ مثلا افطار، روزے کے افطار کے وقت ایک حدیث کے مطابق روزے کے افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ روزے داروں کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے روزانہ۔
10 لاکھ کی تعداد آئی ہے اس میں، میتال 10 لاکھ بند الفاظ 10 لاکھ بندوں کو داخل فرما دیتا ہے، ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی سحری کے وقت کہ وہ بھی مغفرت کا وقت ہے، تو ایک خصوصیت کے ساتھ ان وقتوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے مغفرت کی دعا کریں، بلکہ تمام امت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس لیے یہ دوسرا عمل بتایا آپ نے۔ تیسرا عمل آپ نے یہ بتایا کہ رمضان شریف میں کثرت سے ہر مومن اور ہر مومنہ جنت میں داخل ہونے کی دعا کرتے رہیں، اور چوتھا عمل یہ بتایا کہ جہنم سے پناہ طلب کرتے رہیں کثرت سے، بکثرت یہ 2 کام کریں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے، دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھے۔ اس لیے کہ رمضان شریف کو جنت سے بڑی مناسبت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کو تمام سال سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث بہت طویل ہے کہ خاص قسم کی ہوا چلتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، میں تو صرف اس کا خلاصہ تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سال بھر تک جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان شریف کے استقبال میں، اور جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آیا اس کے دروازے کھول دیے گئے۔ اسی وجہ سے غالباً قدیم سے یہ دستور چلا آ رہا ہے مسلمانوں کا کہ وہ رمضان شریف کے استقبال میں اپنی مسجدوں کی قرعی کراتے ہیں، زیب و زینت ان کی کراتے ہیں، اور ان کی صفائی اچھی طرح کراتے ہیں۔ تو رمضان شریف کے ساتھ بڑی مناسبت ہے جنت کو۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص جنت کی دعا کرتا ہے، جو مسلمان جنت کی دعا کرتا ہے، تو ادھر سے وہ جنت دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس مسلمان بندے کو میرے اندر داخل فرما دینا۔ ادھر بندہ دعا کرتا ہے، ادھر جنت دعا کرتی ہے کہ اس مسلمان بندے کو میرے اندر داخل فرما دینا۔ اسی طریقے سے جو مومن، حدیث میں ہے، جو مومن جہنم سے پناہ کی دعا کرتا ہے، جہنم سے حفاظت کی دعا کرتا ہے، تو ادھر سے جہنم دعا کرتی ہے کہ اللہ اس بندے کو میرے قریب نہ لانا۔ کیوں صاحبو، کیا لگتا ہے دعا کرنے میں، جنت کی دعا کرنے میں؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ اس لیے کہ جنت میں داخل ہو جانا اور جہنم سے بچ جانا، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ جس کو یہ 2 باتیں حاصل ہو گئی وہ کامیاب، اس کی زندگی کامیاب ہے۔ فمن ادخل الجنت وزحزح عن النار فقد فاز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں اسے داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب زندگی مومن کی یہ ہے، اور یہ کامیاب زندگی انشاءاللہ حاصل ہوگی جبکہ رمضان شریف کو اچھے طریقے سے گزاریں اور یہ دعا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو، نہیں، روزانہ اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ دعا کیا کرو جنت میں داخل ہونے کی، اور 3 مرتبہ دعا کیا کرو جہنم سے محفوظ رہنے کی۔ یہ لیجیے، رمضان شریف میں تو خصوصیت سے، عام زمانوں میں تو وہ 3 مرتبہ کا فرما دیا، لیکن رمضان شریف میں کثرت سے جنت میں داخل ہونے کی دعا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، بلکہ پوری امت کے لیے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے سب کو جنت میں داخل کر دینا، کچھ مشکل ہے، اس کے اختیار میں۔
اور اسی طریقے سے جہنم سے محفوظ رہنے کی دعا کریں۔ یہ 4 کام آپ نے بتائے ہیں امت کو اس رمضان کے مہینے میں کرنے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے اعتکاف کرنے کا رمضان شریف میں۔ آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، پہلے عشرے کا بھی کیا ہے اور 2 عشروں کا بھی کیا ہے، اور اکثر و بیشتر آپ نے اعتکاف فرمایا ہے آخری عشرے کا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کا پورا مہینہ اعتکاف کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اعتکاف کی بھی بڑی فضیلتیں، بس ایک حدیث بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو شخص 1 دن کا اعتکاف کرے اللہ کے لیے تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں، بڑی عظیم عظیم خندقیں بیچ میں حائل ہو جائیں گی۔ ایک خندق کی مسافت 500 میل ہے، یعنی جہنم سے بہت دور ہو جائے گا 1 دن کے اعتکاف میں۔ زیادہ کرے گا 10 دن کا کرے گا پھر تو پوچھے کتنے اس کو کتنا دور ہو جائے گا جہنم سے، اور جب وہ جہنم سے دور ہوا تو لا محالہ اب وہ پہنچے گا جنت کی طرف انشاءاللہ تعالی۔ اعتکاف کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو آپ کو معلوم ہوتے رہیں گے حضرات علماء کے بیان سے، یا جو کتاب سے عام طور پر مفت تقسیم کیے جاتے ہیں روز رمضان اور اعتکاف کے مسائل پر مشتمل، ان میں آپ پڑھ لیں گے۔ میں تو اس وقت زیادہ بیان کر نہیں سکتا۔ اس کے بعد آخری چیز یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت رمضان شریف میں ہر شخص اپنی اپنی محنت، اپنی طاقت کے مطابق محنت کرتا ہے۔ ان سے مجھے اس وقت بحث نہیں کہ جو رمضان کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرماتا ہے۔ رمضان شریف کا احترام کرنے والے اور قدر کرنے والے محروم نہیں رہتے۔ اللہ کے دربار میں بہت کچھ ہے، لینا والا چاہیے، محروم کوئی نہیں رہتا۔ مہینہ بھر تک محنت کی، اور جب رمضان شریف کا آخری دن آیا اور چاند رات ہوئی، عید کا چاند نظر آیا، ہمارے بہت سے بھائی، بہت سے نوجوان اور بہت سے ہمارے بیٹے مہینہ بھر کی محنت کو چاندی کی کشتی میں رکھ کر شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، لے جا ہماری محنت تو لے جا۔ یعنی پھر وہ غل غپارہ مچتا ہے، وہ شور و شغب ہوتا ہے، وہ خر مستیاں ہوتی ہیں، اور وہ تہذیب سے گرے ہوئے انداز اختیار کیے جاتے ہیں، اور ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جس کو اسلام بالکل پسند نہیں کرتا۔ نمازوں کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، اور دوسری شریعت کے دوسرے احکام کو پامال کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ بھر کی محنت شیطان کے سامنے رکھ دی کہ تو لے جا، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ مہینہ بھر تک انہوں نے محنت بھی کی، مشقت بھی بھری، فاقہ کشی بھی کی، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، اور وہ تمام کی تمام مجھے مل گئی۔ محروم رہیں گے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ جو چاند رات یا دوسرے دن ان خر مستیوں میں مبتلا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے کہ یہ چاند رات جو ہے بڑی مبارک رات ہے، عید کا دن جو ہے بڑا مبارک دن ہے، اور اللہ کا قانون ہے کہ جس وقت میں نیکیوں کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، اگر اس وقت میں کوئی گناہ کیا جائے تو وبال بھی زیادہ ہو جاتا ہے، قانون ہے۔ اس لیے اس محنت کو جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کریں گے، اپنے آپ محفوظ رکھنے کی کوشش کیجیے، اور شیطان کے حوالے اس کو نہ کیجیے۔ یعنی چاند رات کو بھی، عید کے دن کو بھی، اور اس کے بعد کے ایام کو بھی اللہ کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق گزارنے کی فکر کیجیے۔ موجودہ زمانے میں جو خرمستیاں چل پڑی ہیں، خصوصاً جیسا کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کے ہماری اس قوم کو
اور اس معاشرے کو رمضان شریف میں انگریزوں کا سال نو شروع ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ اور جب نیا سال شروع ہوتا ہے انگریزوں کا، ہمارا نہیں، جب نیا سال شروع ہوتا ہے انگریزوں کا اور اہل یورپ کا، تو کون اس کے اندر مستیاں جھاڑتا ہے؟ ذرا آپ بتا دیجیے، کون جھاڑتا ہے مستیاں؟ یہ امت مسلمہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا ہے، کیسی مستیاں جھاڑتے ہیں آپ خوب جانتے ہیں۔ یہاں کی آوازیں وہاں جاتی ہیں، اس قدر مستیاں ہوتی ہیں کہ اللہ محفوظ رکھے۔ صاحبو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی سال کے، غیروں کے سال کے شروع ہونے پر ایسا جشن منائیں، ایسا جشن کہ جو بالکل جائز نہیں۔ لیکن ہم بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، نہ اپنے بھائیوں سے کچھ کہتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ رات بھر گزر جاتی ہے شور و شغب کے اندر۔ ڈیفینس کے ہی ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے سنایا کہ میں رات بھر نہ سو سکا، اتنی تیز آواز کے ساتھ موٹر سائیکلیں میرے گھر کے سامنے سے گزار رہے تھے کہ رات بھر نہ سو سکا۔ فائرنگ اس کے علاوہ ہے۔ آپ حضرات خوب جانتے ہیں، بتائیے کہ جائز ہے؟ کسی ادنا سے مسلمان کو ذرا سی تکلیف پہنچانا بھی باعث لعنت ہے، اللہ کی لعنت اس پر آتی ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو ناحق کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ناحق مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مسلمان مردوں کو یا مسلمان عورتوں کو، تو بس وہ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ اپنے سر پر لے لیا، بہت بڑا گناہ سر پر لے لیا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ لوگ کہ جن کو تکلیف پہنچی ہے وہ معاف نہ کریں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم بے خبر ہیں، مستیوں میں مبتلا ہیں، کیسی کیسی مستیاں جھاڑتے ہیں۔ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اسلامی احکام کی پوری طریقے سے پیروی کرنے کی خود بھی کوشش کریں، اور اپنے بال بچوں سے بھی کوشش کر کے ان پر عمل کرائیں۔ اس لیے بس صاحب میں نے مختصر سے نسخے رمضان شریف سے لے کر آخر تک کے بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو غفلتوں میں گزارنے سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طاقت کے مطابق رمضان شریف میں ایسی عبادت کرنے کی اور ایسی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو رمضان شریف میں ہر کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھیں، اپنے ذکر میں، اپنے فکر میں، تلاوت قرآن کریم میں اور دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں۔ ہمارے روزوں کو بھی وہ قبول فرمائیں، ہماری تراویح کو بھی وہ قبول فرمائیں، ہماری نمازوں کو بھی قبول فرمائیں، اور ہماری دوسری عبادتوں کو بھی قبول فرمائیں، اور تمام نیکیوں کو قبول فرمائیں، اور مزید نیکیاں کرنے کی توفیق کامل ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اس ناپاک تہذیب سے، جس کو نام تہذیب رکھا ہے، اور ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے معاشرے کو اس ناپاک تہذیب سے، اس نجس تہذیب سے کہ جو مغرب سے ہم پر مسلط کی جا رہی ہے، محفوظ رکھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اور آپ کی سنت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔